ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور دوستویسکی، چوتھا حصہ، 5واں باب۔ ریستوراں میں پرنس والوفسکی کے ساتھ جو یادگار رات گزاری، اس کے بعد کچھ دن تک مجھے نتاشا کی طرف سے بڑی فکر لگی رہی۔ اس بدبخت پرنس نے اسے کس بات کی دھمکی دی تھی اور کس روپ میں وہ نتاشا سے اپنا انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ ہر لمحے یہی سوال میرے ذہن میں گونجتا اور میں طرح طرح کی قیاس آرائی میں الجھ کر رہ جاتا۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی دھمکیاں خالی خولی نہ تھیں اور نہ محض ڈھول کا پول تھا، بلکہ جب تک نتاشا اس کے بیٹے الویشا کے ساتھ رہتی ہے وہ واقعی اسے کوئی ذک پہنچا سکتا ہے۔ وہ گھٹیا ذہن کا، انتقامی، کمینہ، کیناور اور جوڑ توڑ کرنے والا آدمی تھا۔ میں نے خیال دوڑایا، قیاس میں نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اپنی توہین کو یوں ہی جانے دے گا اور انتقام لیے بغیر رہ جائے گا۔ بہرحال اس نے نکتے کی ایک بات تو صاف صاف کہہ دی تھی کہ الویشا کو چاہیے کہ وہ نتاشا سے اپنے تعلقات توڑ لے، اور مجھ سے اسے امید تھی کہ میں نتاشا کو اس آنے والی علیحدگی کے لیے راضی کر دوں گا، یعنی اس بات پر تیار کر دوں گا کہ جب یہ واقعہ ہو تو بقول اس کے کوئی ہنگامہ برپا نہ ہو، خام خواہ کی خرافات نہ ہو اور شیلرزم کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ پرنس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ الویشا کو اس کی طرف سے کوئی خفگی نہ ہونے پائے اور وہ اسے حسب معمول اپنا مشفق باپ ہی سمجھتا رہے۔ یہ امر بہت لازمی تھا تاکہ وقت پر وہ آسانی سے کاتیا کی دولت پر ہاتھ ڈال سکے۔ ہاں، تو اب یہ میرا کام تھا کہ نتاشا کو اس جدائی کے لیے ہموار کر دوں جو ان قریب ہونے والی تھی۔ مگر میں نے نتاشا میں بڑی تبدیلی دیکھی۔ اب اس کی میرے ساتھ وہ پرانی بے تکلفی غائب ہو چلی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ ایسی لگتی تھی جیسے خود مجھ پر اسے اعتماد نہیں رہا۔ جب میں اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتا تو وہ اور غم زدہ ہو جاتی، میرے سوالوں سے اسے اور بھی تکلیف پہنچتی، بلکہ کبھی تو جھلا اٹھتی۔ میں بعض دفعہ اس کے کمرے میں بیٹھا اس کو تکتا رہتا کہ وہ ایک سرے سے دوسرے تک ٹہل رہی ہے، ہاتھ آگے بندھے ہوئے ہیں، چہرہ پیلا اور اداس ہے، جیسے ہر شے سے ذہن بے نیاز ہے اور یہ بھی بھول چکی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ جب کبھی مجھ سے نگاہ چار ہو جاتی، یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے نگاہ تک نہ ملاتی، تو اس کے چہرے پر ایک بے قرار اذیت جھلک اٹھتی اور وہ جلدی سے دوسری طرف مڑ جاتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ غالباً وہ خود اپنے طور پر آنے والی جدائی کے لیے کوئی منصوبہ باندھ رہی ہے، اور غم و ملال کے بغیر یہ بات کیوں کر ممکن تھی بھلا؟ مجھے ادھر سے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے الویشا سے جدائی کی خود ہی ٹھان لی ہے، تاہم مجھے فکر اور پریشانی دامن گیر تھی تو اس کے سخت اور بھاری صدمے کی طرف سے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ میں بات کرنے کی یا سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے سے ڈرتا تھا اور دہشت کے مارے بس اس انتظار میں رہتا کہ دیکھوں انجام کیا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک میرے ساتھ اس کے سخت اور رکے رکے برتاؤ کا تعلق ہے، اگرچہ اس سے مجھ کو پریشانی ہوتی تھی اور تکلیف پہنچتی تھی، تاہم اپنی نتاشا کے دل پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود بہت بری طرح الجھی ہوئی، پریشان اور فکروں سے نڈھال ہے۔ باہر سے اگر اس کے معاملے میں ذرا بھی دخل دیا جائے تو اسے اذیت پہنچتی ہے اور جنجلاہٹ سوار ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں خاص کر ان دوستوں کی طرف سے دخل اندازی جو ہمارے دلوں کے راز جانتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں جھلا دیتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی خوب معلوم تھا کہ بالآخر نتاشا میری طرف واپس آئے گی اور میرے ہی پیار میں اس کو تسکین ملے گی۔ پرنس سے جو میری بات چیت ہوئی تھی اس کے بارے میں نتاشا سے میں نے کچھ نہ کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں کہتا تو اس کا ملال اور بڑھتا، بس کبھی موقع سے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ میں پرنس کے ساتھ کاؤنٹس صاحبہ کے ہاں ہو آیا ہوں، اور اس بات کا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ بڑا ہی پاجی آدمی ہے،
لیکن نتاشا نے پرنس کے بارے میں مجھ سے سوال تک نہ کیا، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کاتیا سے جو اپنی ملاقات کا حال سنایا اسے بہرحال وہ بڑے شوق سے سنتی رہی، اور جب سن چکی تو اس نے کاتیا کے متعلق بھی زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن اس کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا اور اس روز تمام دن خاص طور سے اس میں ہلچل برپا رہی۔ کاتیا کے سلسلے میں کوئی بات بھی میں نے پردے میں نہیں رکھی اور صاف صاف اقرار کر لیا کہ خود مجھ پر بھی اس لڑکی نے بہت زبردست اثر ڈالا ہے، اور پھر اسے چھپانے سے حاصل بھی کیا تھا۔ اگر چھپاتا تو نتاشا یقینی طور پر تاڑ جاتی کہ کوئی بات ہے جو میں نے کہنے سے روک لی، اور اس پر اور بھی مجھ سے خفا ہوتی۔ چنانچہ جتنی تفصیل سے میں اسے سنا سکتا تھا سب کچھ سنا دیا۔ یہ کوشش تھی اس بات کی کہ اس کے سوالات کا جواب بھی اسی میں ہو جائے، کیونکہ وہ جس حالت میں تھی خاص طور سے اس کے لیے دشوار تھا کہ سوال کر سکے۔ یہ کچھ آسان بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے رقیب کے اوصاف کے بارے میں بے تکلف اور بے تعلق انداز میں پوچھ گچھ کر سکے۔ مجھے خیال تھا کہ شاید اسے ابھی تک یہ معلوم نہ ہوگا کہ پرنس کی خاص ہدایت کے مطابق الویشا کو کاؤنٹی صاحبہ اور کاتیا کے ہمراہ دیہات کی جاگیر جانا ہے۔ میں ہچکچا رہا تھا کہ یہ اطلاع کیسے زبان پر لاؤں کہ چوٹ نرم پڑ جائے، لیکن میں حیرت میں رہ گیا جب نتاشا نے اس اطلاع کے پہلے ہی لفظ پر مجھے روک دیا اور کہا کہ تسلی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو یہ 5 دن سے معلوم ہے۔ توبہ الہی، میں چیخ پڑا، مگر تمہیں کس سے پتہ چلا؟ الویشا سے۔ کیا؟ یعنی وہ تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہے؟ ہاں، کہہ چکا، اور میں بھی اپنے جی میں سب کچھ ٹھان چکی ہوں وانیا، اس نے جواب دیا اور ایک ایسی نگاہ ڈالی جس سے صاف یہ مطلب نکلتا تھا اور ناگواری کے ساتھ کہ بس اب آگے نہ بولنا۔ الویشا اکثر نتاشا کے ہاں آتا رہتا تھا، مگر ہمیشہ 1 منٹ کو۔ صرف ایک موقع پر وہ نتاشا کے پاس کئی گھنٹے ٹھہرا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں خود وہاں موجود نہ تھا۔ وہ عام طور سے خیالوں میں الجھا ہوا اداس آیا کرتا تھا اور دبی دبی گلاوٹ کے ساتھ نتاشا کو دیکھا کرتا، لیکن نتاشا اس وقت چاؤ سے اس قدر پیار سے اس کا سواگت کرتی کہ وہ سب کچھ ایک دم بھول جاتا اور پھر تر و تازہ ہو جاتا۔ ادھر اس نے یہ بھی شعار بنا لیا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر میرے ہاں ہوتا ہوا گزرتا، قریب روزانہ ہی۔ یہ صحیح ہے کہ الویشا خود بھی بہت درد مند تھا، مگر وہ اپنے غم لیے ہوئے لمحے بھر کو بھی تنہا نہ رہ سکتا تھا، اور غم بہلانے کو میرے ہاں مستقل پھیرا کرتا رہتا تھا۔ میں بھلا اس سے کہتا بھی تو کیا کہتا؟ مجھے وہ سرد مہری کا الزام دیتا، کہتا کہ میں التفات نہیں برتتا ہوں، شکایت کرتا کہ اس کی طرف سے میرا دل صاف نہیں ہے، رنج کرتا، آنسو بہاتا، اور کاتیا کے ہاں روزانہ ہوا تھا۔ وہاں اس کا جی بہل جاتا۔ جس روز نتاشا نے مجھ سے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ الویشا باہر جانے والا ہے، پرنس سے میری بات چیت کے کوئی ہفتہ بھر بعد کی بات ہے یہ، تو الویشا رنج کا مارا دوڑا ہوا میرے ہاں آیا، میرے گلے لگ گیا، لپٹا رہا اور بچے کی طرح سبک سبک کر رویا۔ میں خاموش تھا اور انتظار میں تھا کہ دیکھوں وہ خود کیا کہتا ہے۔ میں کمینہ ہوں، ذلیل آدمی ہوں وانیا، اس نے کہنا شروع کیا، مجھے خود مجھ سے بچا لو۔ مجھے اس کا رونا نہیں کہ خود کمینہ اور ذلیل آدمی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میری بدولت نتاشا کو دکھ بھرنے پڑیں گے۔ میں اسے مصیبت میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وانیا میرے دوست، مجھے بتاؤ، میرے لیے فیصلہ کرو، ان دونوں میں سے مجھے کس سے زیادہ محبت ہے، نتاشا سے یا کاتیا سے؟ الویشا، یہ فیصلہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، میں نے جواب دیا، تم اسے مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ نہیں وانیا، یہ بات نہیں، اتنا بدھو نہیں ہوں کہ ایسا سوال کروں گا، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اس کا قائل نہیں کر سکتا۔ میں خود سے سوال کرتا ہوں اور جواب مجھ کو معلوم نہیں، مگر تم باہر سے دیکھنے والے ہو اور میرے مقابلے میں زیادہ صاف طور پر
دیکھ سکتے ہو۔ خیر، اگرچہ تمہیں معلوم نہیں پھر بھی بتاؤ تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم قاتیہ کو زیادہ چاہتے ہو۔ واقعی تمہیں ایسا ہی لگتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم نے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں لگایا۔ مجھے نتاشا دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کوئی چیز مجھے اس کی ترغیب نہیں دے سکتی۔ میں نے قاتیہ سے بھی کہہ دیا ہے اور وہ پوری طرح مجھ سے اتفاق کرتی ہے۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی میں نے تمہیں مسکراتے دیکھا۔ وانیا، تم تو کبھی مجھے دلاسا نہیں دیتے جب میں دکھی ہوتا ہوں، جیسے اس وقت۔ اچھا، رخصت۔ تیزی کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور حیرت زدہ نیلی پر اس کا غیر معمولی اثر پڑا، جو چپ چاپ ہم دونوں کی بات چیت سن رہی تھی۔ ابھی نیلی بیمار ہی تھی اور بستر پر پڑی دوا کھا رہی تھی۔ الویشا نے اس سے کبھی بات نہ کی اور جب وہ آیا شاید ہی کبھی اس کی طرف کوئی توجہ کی ہو۔ 2 گھنٹے بعد الویشا پھر آیا۔ اس کے چہرے پر جو مسرت کے آثار تھے انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ پھر گلے سے لپٹ گیا اور مجھے گلے لگانے لگا۔ بات طے ہو گئی، وہ چیخ کر بولا۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ تمہارے پاس سے سیدھا میں نتاشا کے ہاں گیا۔ اس قدر دماغ الجھا ہوا تھا کہ نتاشا کے بغیر بنائے نہ بنتی۔ اندر قدم رکھتے ہی میں اس کے قدموں پر گر پڑا اور پاؤں چوم لیے۔ یہ تو کرنا ہی تھا مجھے، بہت زمانے سے اس کی آرزو تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو غم سے جان چلی جاتی۔ خیر، تو نتاشا نے مجھے خاموشی سے روتے ہوئے گلے لگا لیا۔ پھر میں نے اس سے کہہ ڈالا کہ دیکھو، میں تمہاری بنسبت قاتیہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف مجھے تھپکایا، سہلایا اور دل ہلکا کیا۔ میرا دل ہلکا کیا۔ وہ آدمی کا دل ہلکا کرنا جانتی ہے۔ ایوان پیتروچ، میں نے اس کے پاس روتے روتے اپنے دل کا سارا غم بہا دیا، سب کچھ کہہ ڈالا۔ میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں قاتیہ پر بہت بری طرح فدا ہوں، مگر کچھ بھی ہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، اور چاہے میں کسی سے محبت کرتا پھروں مگر تمہارے بغیر نتاشا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گا۔ نہیں وانیا، واقعی ایک دن بھی میں نتاشا کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، نہیں جی سکتا۔ چنانچہ ہم نے طے کیا کہ ہم دونوں کو فوراً شادی کر لینی چاہیے، مگر شادی میرے باہر چلے جانے سے پہلے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اب یہ بڑے روزوں کے دن ہیں اور ان دنوں میں شادی ہونے سے رہی۔ لہٰذا تبھی ہوگی جب میں واپس آ جاؤں گا، یعنی 1 جون تک۔ ابا جان بھی اس کی اجازت دے دیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور جہاں تک قاتیہ کا تعلق ہے تو اس کا کیا؟ میں نتاشا کے بغیر تو جی نہیں سکتا۔ آپ جانیے، ہوگا یہ کہ ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر پہنچیں گے وہاں جہاں قاتیہ۔ بیچاری نتاشا، اسے کتنا بھاری پڑا ہوگا اس لڑکے کا جی ہلکا کرنا، اسے بہلانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے اعتراف سننا اور اس کے بھولے نادان اور خود غرض لڑکے کا دل بہلانے کے لیے جھٹ پٹ بیاہ کر لینے کی ترکیب دل سے جوڑ کر اسے سنانا۔ الویشا کو واقعی کچھ دن کے لیے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ نتاشا کے پاس اسی لیے دوڑا ہوا جاتا تھا کہ اس کا دل ناتواں اکیلا اس غم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے ان کی جدائی کا وقت قریب آتا گیا، وہ آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا اور بےتابی بڑھتی گئی، اور اکثر میرے ہاں آنے لگا اور اپنے غموں کے جام انڈیلنے لگا۔ ادھر کچھ دنوں سے وہ نتاشا سے اس قدر زیادہ تعلق کے خاطر محسوس کرنے لگا تھا کہ ایک دن کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو پاتا تھا۔ 6 ہفتوں کا تو ذکر کیا، بہرحال اسے آخری لمحے تک ادھر سے پورا اطمینان تھا کہ نتاشا کو صرف 6 ہفتے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے اور واپسی پر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور نتاشا نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ اس کی ساری زندگی
کروٹ لینے کو ہے۔ الوشا اب جا کر کبھی اس کے پاس نہ آئے گا، اور یہی ہونا رہ گیا ہے۔ ان کی جدائی کا دن قریب آ رہا تھا۔ نتاشا بیمار تھی، پیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں میں بخار کی تپش تھی، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی اور کبھی مجھ پر ایک تیز و گرم نگاہ ڈالتی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تھے، میرے سوالوں کا جواب نہ دیتی تھی، اور جب دروازے سے الوشا کی کھنکھناتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو وہ چونک جاتی، لرز اٹھتی جیسے پودے پر پتی۔ الوشا کی آمد سے اس کے چہرے پر تب و تاب آ جاتی اور وہ لپک کر اس کے پاس پہنچتی، اسے بے اختیار گلے لگاتی، پیار کرتی اور خوب ہنستی۔ الوشا اس کے چہرے کو ٹو لینے والی نظر سے دیکھتا، فکر مندی سے اس کی تندرستی کے بارے میں سوال کرتا اور کوشش کرتا کہ نتاشا کو یہ کہہ کر بہلائے کہ وہ بہت عرصے کے لیے باہر نہیں جا رہا ہے، اور پھر شادی کی تاریخ کی بات چھیڑتا۔ نتاشا اپنے اوپر بڑا جبر کرتی اور ضبط سے کام لے کر اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتی۔ جب تک الوشا وہاں موجود رہتا، نتاشا کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا تھا۔ ایک بار الوشا نے کہنا شروع کیا کہ اسے جاتے وقت اتنا روپیہ نتاشا کے لیے چھوڑ جانا چاہیے جو غیر حاضری کی مدت میں اس کے خرچ کے لیے کافی ہو، اور اس میں فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ ابا جان نے سفر کے لیے بہت کافی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نتاشا کو اس پر طیش آ گیا۔ جب ہم دونوں اکیلے تھے تو میں نے نتاشا سے کہا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو میرے پاس کوئی 150 روبل ہیں، تو اس نے یہ تک نہ پوچھا کہ اتنی رقم آئی کہاں سے۔ الوشا کی روانگی سے یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، یعنی اس سے 1 روز پہلے کی، جب کاتیا اور نتاشا کی پہلی اور واحد ملاقات ہوئی تھی۔ کاتیا نے الوشا کے ہاتھ میں ایک رکا بھیجا اور اس میں نتاشا سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ اگلے دن اس سے ملنے آ سکے، اور ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی لکھا کہ میں بھی آ جاؤں اور اس ملاقات کے وقت موجود رہوں۔ میں نے جی میں ٹھان لی تھی کہ نتاشا کے ہاں 12 بجے ضرور پہنچوں گا۔ کاتیا نے یہی وقت مقرر کیا تھا، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، اور رکاوٹیں اٹکاوے بھی بہت سے تھے۔ نیلی کے علاوہ مجھے پچھلے ہفتے اخمنیف میاں بیوی کے سلسلے میں بھی بڑی الجھنوں کا سامنا تھا۔ پورا 1 ہفتہ پہلے یہ الجھنیں شروع ہوئی تھیں۔ ایک روز صبح کو آننا اندریونا نے مجھے بلا بھیجا اور درخواست کی کہ سارے کاموں کو بالائے طاق رکھ کر میں فوراً ان کے ہاں پہنچوں، کیونکہ ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس میں ذرا بھی تاخیر کی گنجائش نہیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ وہ اکیلی ہیں اور کمرے میں ٹہل رہی ہیں۔ اضطراب اور وحشت ان پر طاری تھا اور سخت بے تابی سے شوہر کی واپسی کے انتظار میں ہیں۔ جیسا کہ ہوتا ہی تھا، اس بار مجھے بہت دیر لگی ان کی زبانی یہ جاننے میں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کیوں اس قدر وحشت زدہ ہیں، اور ظاہر میں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آخر بڑی سخت اور بے ربط ڈانٹ پھٹکار کے بعد، مثلا یہ کہ تم آخر آتے کیوں نہیں ہو، تم نے ہم لوگوں کو لاوارثوں کی طرح دکھوں میں تنہا کیوں چھوڑ رکھا ہے، یا یہ کہ خدا جانے تمہاری غیر حاضری میں ہم پر کیا گزرتی رہی ہے۔ انہوں نے بالآخر بتایا کہ 3 دن سے نکولائی سرگوچ اس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں کہ بس بیان سے باہر ہے۔ وہ اپنے آپے میں نہیں ہیں۔ اننا اندریونا نے مجھے بتایا ان پر تب کی سی کیفیت طاری ہے، راتوں کو مقدس تصویروں کے آگے گھٹنوں پر جھک کر دعائیں مانگتے ہیں، اور ایسے چھپ کر کے مجھے معلوم نہ ہو۔ سوتے میں بڑبڑاتے ہیں اور دن کو ان کی حالت پاگلوں کی سی ہوتی ہے۔ کل کی بات ہے، ہم شوربہ پی رہے تھے اور انہیں چمچہ نہیں ملا جو بالکل پاس رکھا تھا۔ سوال ایک چیز کا کرو، جواب دوسری کا ملتا ہے۔ گھر سے ہر منٹ نکل کھڑے ہونے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں میں کام سے باہر جا رہا ہوں، وکیل سے ملنا ہے، اور آخر آج صبح یہ ہوا کہ انہوں نے لکھنے پڑھنے کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ بولے مجھے مقدمے کے بارے میں ایک خاص کاغذ تیار کرنا ہے۔ اب دیکھو، میں نے دل میں کہا بھلا جب تمہیں پلیٹ کے پاس رکھا ہوا چمچہ نہیں ملتا تو مقدمے کا خاص کاغذ کیسے تیار کرو گے؟ بہرحال میں نے چابی کے سوراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا، بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے
اور منہ پر آنسوؤں کا ریلا لگا تھا۔ یہ عجیب مقدمے کا کاغذ لکھنا ہوا کہ لکھنے میں آدمی یوں روتا جائے۔ میں نے جی میں سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اخمنیفکا والی زمین کا غم انہیں ستا رہا ہو، تو مطلب یہ کہ بس گئی ہاتھ سے وہ ساری زمین جائیداد ہماری اخمنیفکا والی۔ میں دکھیا اپنے جی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا دیکھوں۔ وہ ایک دم میز سے اچھل کر کھڑے ہوئے اور قلم اٹھا کے پٹک دیا۔ منہ لال تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ جھٹکے سے ٹوپی اٹھائی اور باہر نکل کر مجھ سے بولے، میں ابھی آتا ہوں۔ آننا اندریونا۔ وہ باہر گئے اور میں سیدھی ان کے لکھنے پڑھنے کی میز پر پہنچی۔ ہمارے مقدمے کے بارے میں کاغذوں کا ایسا انبار میز پر پھیلا ہوا تھا کہ اسے چھونے کی اجازت تک نہیں تھی مجھ کو۔ کتنی ہی بار میں نے ان سے منت کی کہ لائیے میں ان سارے کاغذوں کو ایک بار اٹھا کر صاف کر دوں، میز جھاڑ پونچھ دوں، مگر کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چیخنے چلانے لگتے اور ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ یہاں جب سے پیٹرسبرگ آئے ہیں ان کی طبیعت میں اس قدر جلاہٹ آ گئی ہے اور چیخنے لگے ہیں۔ خیر تو میں میز کے پاس گئی اور مجھے کرید لگی ہوئی تھی کہ دیکھوں کون سا کاغذ لکھ رہے ہیں وہ۔ یہ ٹھیک سے پتہ تھا کہ وہ کاغذ اپنے ساتھ لے نہیں گئے، بلکہ میز سے اٹھتے وقت اسے اور کاغذوں میں رلا ملا گئے ہیں۔ تو یہ لو، وہ کاغذ مل گیا۔ دیکھو ایوان پیتروچ پیارے۔ اور انہوں نے میری طرف ایک کاغذ کا پرزہ بڑھا دیا۔ آدھے کاغذ پر تحریر تھی، مگر ایسی کٹی پھٹی اور اوپر تلے لکھی ہوئی کہ کئی جگہوں پر اس کا پڑھنا مشکل تھا۔ بیچارے بڑے میاں، کوئی ان کی تحریر کی اول سطر دیکھتا تو بتا دیتا کہ وہ کیا لکھ رہے تھے اور کس کو لکھ رہے تھے۔ نتاشا کے نام خط تھا، اپنی چہیتی نتاشا کے نام۔ انہوں نے نتاشا کو بھرے ہوئے دل سے اور نرمی سے خطاب کیا تھا، اس کا قصور معاف کیا تھا اور لکھا تھا کہ گھر واپس آ جاؤ۔ سارے خط کی عبارت پڑھ لینا بہت دشوار تھا، بے ربطی سے لکھا گیا تھا، جیسے خود پر قابو نہ ہو اور جا بجا کانٹ چھانٹ تھی۔ یہ بات صاف نظر آتی تھی کہ وہ شدید جذبہ جس نے انہیں قلم ہاتھ میں لینے پر مجبور کیا ہوگا اور شروع کی گہری جذباتی سطریں ان سے لکھوائی ہوں گی، شروع کی ان سطروں کے بعد تیزی سے بدل گیا اور مختلف قسم کے احساس میں لت پت ہو گیا۔ بڑے میاں خط میں آگے چل کر اپنی بیٹی کو ملامت کرنے لگے اور اسے اس کے قصور گنوانے لگے اور بڑے سخت تہدید آمیز لفظوں میں اور نفرت و غصے سے اسے یاد دلانے لگے کہ وہ کس قدر سرکش اور گمراہ لڑکی ہے، سنگ دل ہے۔ ایک بار بھی اس نے یہ خیال نہ کیا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے عمل کی پاداش اور بد دماغی کے عذاب سے خوف دلایا اور اس پر زور دیتے ہوئے ختم کیا کہ وہ حکم مانتے ہوئے فوراً اپنے گھر واپس آ جائے، اور جب عاجزی انکسار کے ساتھ اپنے خاندان کی آغوش میں بہت اعلیٰ درجے کا چال چلن دکھاؤ گی اور نئی زندگی کا آغاز کرو گی، تب شاید ہم تمہارا قصور معاف کرنے کا فیصلہ کر سکیں گے۔ صاف جھلک رہا تھا کہ جب بڑے میاں شروع کی سطریں لکھ چکے تو انہیں لگا کہ یہ کشادہ دلی کا جذبہ دراصل ان کی کمزوری ہے۔ انہیں اس کمزوری پر شرم محسوس ہونے لگی اور آخر زخمی خودداری کی ٹیسیں سہتے ہوئے انہوں نے خط ختم کرتے کرتے تند مزاجی اور دھمکی کا لہجہ اختیار کر لیا۔ آننا اندریونا میرے سامنے اپنے ہاتھ میں ہاتھ بھینچے ہوئے کھڑی تھیں اور اضطراب کی خلش کے ساتھ انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ اب میں خط کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ جو میں نے سوچا تھا وہ ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کے شوہر اب نتاشا کے بغیر زندگی کے دن نہیں کاٹ سکتے، اور قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ باپ بیٹی کا ملاپ جلد ہوگا، اور یہ اسی کے آثار ہیں۔ اگرچہ ہر بات کا دار و مدار حالات پر ہے، اسی کے ساتھ میں نے یہ اندیشہ بھی ظاہر کر دیا کہ شاید مقدمے میں ناکامی سے ان پر بہت کڑی چوٹ پڑی ہے اور اس نے انہیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پھر اس کا ذکر کیا کہ پرنس کے جیت جانے سے ان کی خودداری ذبح ہو کے رہ گئی ہے، اور جس طرح سے مقدمہ فیصل ہوا ہے اس نے ان میں نفرت اور غصے کی بھٹی دہکا دی ہے، جیسے موقع پر دل ہمدردی کی جستجو کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
چنانچہ بڑے میاں کا دھیان اور بھی زور سے اپنی بیٹی کی طرف گیا جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کہیں سے بھنک پا لی ہو، چونکہ نتاشا کے بارے میں انہیں سب کچھ خبر رہتی تھی کہ الویشا اسے اب چھوڑنے ہی والا ہے، تو انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اب نتاشا پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ خود اپنے تجربے سے انہوں نے جان لیا تھا کہ ایسے وقت میں بیٹی کو بھی دلاسے کی سخت ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ سب ایک طرف، پھر بھی وہ اپنی خودداری پر قابو نہ پا سکے۔ انہیں یہی لگا کہ میری آبرو خاک میں ملائی گئی ہے، اور وہ بھی بیٹی کے ہاتھوں۔ غالباً انہیں یہ خیال بھی گزرا ہوگا کہ جو ہوا سو ہوا۔ بہرحال نتاشا نے گھر آنے میں پہل نہ کی، اور وہ شاید اب بھی ان کا خیال نہیں کر رہی ہے، اور نہ خود سے آ کر ملاپ کر لینے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک یہی بات سوچی ہوگی، میں نے آخر میں سوچا، اور اسی لیے خط پورا نہیں کیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ ممکن ہے اور ذلتیں اٹھانی پڑیں اور پہلے سے بھی زیادہ سخت قلق کا باعث ہوں۔ کون جانے، ہو سکتا ہے ملاپ کا سوال اسی کی وجہ سے ایک مدت کو ٹل جائے۔ اننا اندریونا میری بات سنتے وقت رو رہی تھیں۔ آخر جب میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے نتاشا کے ہاں چلنا ہے اور دیر ہوئی جا رہی ہے، تو وہ چونکیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو اصل بات تھی وہ تو کہنا بھول ہی گئیں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ جب کاغذوں کے انبار میں سے وہ خاص کاغذ نکال رہی تھی تو اس پر روشنائی بکھر گئی۔ واقعی ایک کونے پر روشنائی لگ گئی تھی، اور بڑی بی کو اس کا ہول تھا کہ ان کے شوہر کو اس دھبے کا پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کی عدم موجودگی میں کاغذ الٹ پلٹ چکی ہیں اور نتاشا کے نام کا خط پڑھ چکی ہیں۔ ان کے اندیشے بے سبب بھی نہیں تھے، صرف اتنی ہی بات کہ ہم ان کے راز جانتے ہیں انہیں شرم اور ذہنی کوفت سے یہاں تک پہنچا سکتی تھی کہ وہ اپنے غصے میں اور اٹل ہو جاتے اور اکڑ کے مارے اس لڑکی کو معاف کرنے کے خلاف تل جاتے۔ لیکن معاملے پر سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے بڑی بی کو سمجھایا بجھایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ خط لکھتے لکھتے وہ میز سے اس قدر بے قرار اٹھے ہوں گے کہ انہیں ایک ایک تفصیل خود بھی یاد نہ رہی ہوگی، اور شاید اب دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ انہوں نے خود ہی خط پر دھبا ڈالا ہوگا اور اسے بھول گئے۔ جب میں اننا اندریونا کے اس طور پر قائل کر چکا اور خط کو جہاں کے تہاں احتیاط سے لگا دیا، تو چلنے سے پہلے نیلی کے بارے میں ان سے سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ بیچاری بے کسلا وارث لڑکی، جس کی ماں کو خود اس کے کٹر سخت گیر باپ نے آگ کر دیا تھا، اپنی زندگی اور اپنی ماں کی موت کی دردناک اور مصیبت بھری کہانی سے ممکن ہے کہ بڑے میاں کا دل پگھلا دے اور ان میں فیاضی کے جذبات ابھار دے۔ ان کے دل میں سب کچھ پہلے سے تیار اور پختہ ہو چکا ہے۔ بیٹی کی چاہ پہلے ہی ان کی خودداری اور زخمی تمکنت پر غالب آنے لگی ہے، بس اب اس کی دیر ہے کہ وہ اسے ایک ٹھوکا مل جائے، ایک مناسب موقع میسر آ جائے، اور وہ موقع نیلی کی بدولت پیدا ہو سکتا ہے۔ بڑی بی نے نہایت توجہ اور غور سے میری بات سنی۔ ان کے چہرے پر امید اور جوش و خروش کی روشنی پھیل گئی۔ وہ ایک دم مجھ پر برس پڑی کہ یہ بات پہلے سے کیوں نہ کہی۔ نیلی کے بارے میں بے تابی سے سوال پر سوال کرنے لگی، اور اس پر قصہ ختم ہوا کہ انہوں نے پختہ وعدہ کیا کہ خود اپنی طرف سے بڑے میاں کو منانے کا کہ وہ اس یتیم و یسیر بچی کو اپنے گھر بلا کر رکھ لیں۔ انہیں نیلی کے لیے سچ مچ کی شفقت محسوس ہونے لگی، اور اس کا رنج ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اننا اندریونا نے اس کے بارے میں اور پوچھ گچھ کی، زبردستی کی کہ بچے کے لیے مربے کا ایک مرتبان لیتا جاؤں۔ وہ خود دوڑ کر اندر سے کوٹری سے لے آئیں، 5 روبل نکال کر دیے، اس خیال سے کہ شاید ڈاکٹر کے لیے میرے پاس روپے کافی نہ ہوں، اور جب میں نے روپیہ لینے سے انکار کیا تو اس پر مانتی نہیں تھیں، بلکہ اس خیال سے خود کو تسلی دے کر چپ ہوئیں کہ نیلی کو فراق کی ضرورت ہوگی اور شاید اس طرح وہ اس کی مدد کر سکیں گی۔ چنانچہ وہ کپڑوں کے صندوق کی طرف
بڑھی اور اسے اتھل پتھل کر دیا، اپنے سارے کپڑے نکال کر ڈال دیے اور ان میں سے وہ کپڑے جو بیچاری یتیم لڑکی کے کام آ سکتے تھے چن کر اٹھا لیے۔ میں نتاشا کی طرف چل دیا۔ جب میں زینے کی آخری سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور زینہ، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چکردار تھا، تو میں نے نتاشا کے دروازے پر کسی کو دیکھا۔ یہ شخص دروازہ کھٹکھٹانے ہی والا تھا، لیکن میرے قدموں کی آہٹ سن کر تھم گیا۔ ذرا ہچکچاہٹ کے بعد اس نے بظاہر اپنا ارادہ بدل دیا اور زینے سے اترنے میں عجلت کی۔ سیڑھیوں کے موڑ پر اس کا سامنا ہوا۔ حیرت سے میں تکتا رہ گیا کہ یہ شخص بڑے میاں اخمنیف تھے۔ زینے پر گھپ اندھیرا رہتا تھا، یہاں تک کہ دن کے وقت بھی وہ ایک طرف کو دیوار کے پاس سکڑ گئے تاکہ میں آسانی سے گزر جاؤں، اور مجھے یاد آیا کہ جب انہوں نے ارادتاً مجھے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھیں تپ گئیں۔ مجھے خیال گزرا کہ انہیں اذیت ہوئی اور اذیت سے وہ سرخ ہو گئے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ بری طرح شرمائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں جانوں تم ہو وانیہ، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل اتنا کہا۔ میں یہاں ایک آدمی سے ملنے آیا تھا، نقل نویس رہتا ہے، کام سے آیا تھا۔ ادھر کچھ دنوں سے اس نے مکان بدل لیا ہے یہیں کہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہتا۔ بھول ہوئی مجھ سے۔ اچھا، رخصت۔ اور وہ جلدی جلدی زینہ اتر گئے۔ میں نے طے کر لیا کہ نتاشا سے اس اتفاقی ملاقات کے بارے میں ابھی کچھ نہ کہوں گا، البتہ جب الویشا چلا جائے گا اور وہ اکیلی رہ جائے گی تب اسے ضرور بتا دوں گا۔ اس وقت تو نتاشا خود اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اگرچہ وہ اس واقعے کی پوری اہمیت کا اندازہ لگا سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی، تاہم ابھی وہ اس کی تاب لانے کے قابل نہ تھی اور ٹھنڈے دل سے اس کی ویسی قدر نہ کر سکتی تھی جیسی اس عالم میں کرتی جب اس پر آخری بار مصیبت اور مایوسی کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہوتا۔ ابھی مناسب لمحہ نہیں آیا تھا۔ میں اس روز اخمنیف کے ہاں دوبارہ جا سکتا تھا اور میرا دل بھی بہت چاہا، مگر میں گیا نہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر وہاں جاتا ہوں تو بڑے میاں مجھے دیکھ کر کٹ جائیں گے۔ ممکن ہے انہیں یہ بھی خیال آئے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان سے وہاں زینے میں ملاقات ہوئی تھی۔ چنانچہ 2 دن تک میں ٹالتا رہا، اس کے بعد گیا۔ بڑے میاں کا دل بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ مجھ سے ایسے ملے جیسے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی اور سارے وقت صرف مقدمے کی ہی بات چیت کرتے رہے۔ میں پوچھوں وہ تم اس روز اتنی اوپر کی منزل پر کس سے ملنے جا رہے تھے جب ہماری تمہاری ملاقات ہو گئی تھی؟ یاد ہے تم کو؟ بھلا کب کی بات ہوگی؟ یہی پرسوں کی میرے خیال میں۔ انہوں نے ایک دم کچھ بے پرواہی سے سوال کیا، اگرچہ مجھ سے نگاہ نہیں ملائی۔ ایک میرے ملاقاتی وہاں رہتے ہیں۔ میں نے بھی نگاہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ مجھے اپنے منشی کی تلاش تھی، استفیوف کی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ وہاں رہتا ہے، مگر نہیں، غلطی ہوئی۔ خیر، تو میں سنا رہا تھا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ وغیرہ وغیرہ۔ مقدمے پر بات کرتے وقت بھی ان کے چہرے پر ایک رنگ آیا، ایک گیا۔ میں نے اسی روز اننا اندریونا کو یہ واقعہ بھی منو ان سنا دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں، اور دوسری باتوں کے علاوہ ان کو اس سے بھی منع کر دیا تھا کہ بڑے میاں کو ابھی معنی خیز نظر سے نہ دیکھیں، آہیں نہ بھریں، اشارہ کنایا نہ کریں، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی طرح سے یہ پایا جائے کہ وہ ان کے اس تازہ ترین رخ سے آگاہ ہو گئی ہیں۔ بڑی بی کو اس قدر حیرت ہوئی اور لطف بھی آیا کہ اول تو وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لاوارث لڑکی کے متعلق اشاروں میں بڑے میاں سے ذکر کیا تھا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اگرچہ وہ پہلے خود ہی ہمیشہ کہتے رہتے تھے تاکہ میں کسی بچے کو گود لینے پر رضامند ہو جاؤں۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ کل وہ پھر بڑے میاں سے اس سلسلے میں کھلی بات کریں، اشاروں میں نہیں، اور ادھر ادھر کا قصہ بیچ میں نہ لائیں۔ لیکن دوسرے دن ہم دونوں وحشت اور فکر کے عالم میں تھے۔ ہوا کیا کہ صبح کو اخمنیف کی اس وکیل سے بات چیت ہوئی جو ان کے مقدمے کی پیروی کر رہا تھا۔
وکیل نے ان سے کہا کہ پرنس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور اگرچہ اخمنیفکا کی جاگیر پر پرنس کا قبضہ رہے گا تاہم بعض خاص قسم کے خاندانی معاملات کی بنا پر اس کا فیصلہ ہے کہ بڑے میاں کے نقصان کی تلافی کی جائے اور 10,000 روبل کی رقم چھوڑ دی جائے۔ بڑے میاں وکیل کے پاس سے سیدھے میرے یہاں پہنچے، حواس باختہ، غصے سے آگ بگولا، آنکھیں ابلی ہوئیں، مجھے آواز دی اور نہ جانیے کیوں فلیٹ سے باہر زینے پر بلایا اور کہا کہ میں ابھی فوراً جاؤں اور اس پرنس کو ان کی طرف سے ڈویل کا چیلنج سنا دوں۔ میں یہ سن کر ایسا بدحواس ہوا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور دیر تک عقل ٹھکانے نہ آئی۔ میں نے کوشش کی کہ ان کو سمجھاؤں بجھاؤں، مگر بڑے میاں پر ایسا غضب کا تیش سوار تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑتے پڑتے رہ گیا۔ میں مکان کے اندر گیا کہ جا کر پانی کا گلاس لے آؤں، مگر جب میں واپس آیا تو بڑے میاں زینے پر موجود نہ تھے۔ دوسرے دن میں پھر ان سے ملنے گیا، مگر وہ مکان پر بھی موجود نہ تھے۔ پورے 3 دن تک غائب رہے، کہیں پتہ نہ چلا۔ تیسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ کیا ہوا۔ وہ میرے ہاں سے نکل کر سیدھے پرنس کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہ گھر پر نہیں ملا تو اس کے نام رکا چھوڑ آئے۔ اس رکے میں لکھا تھا کہ وکیل کی زبانی ان کو پرنس کے الفاظ پہنچ گئے ہیں، وہ ان الفاظ کو اپنی انتہائی سخت ذلت سمجھتے ہیں اور پرنس کو کمینہ پاجی۔ اس تمام قصے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پرنس کو ڈویل کا چیلنج دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ اگر اس نے چیلنج قبول کرنے سے انکار کیا تو اچھا نہ ہوگا، پبلک میں اس کی رسوائی کی جائے گی۔ آننا اندریونا نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر ایسی بدحواسی میں ایسے ٹوٹے ہوئے گھر پہنچے کہ فوراً بیمار ہو کر بستر پر گر گئے۔ بیوی کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آ رہے تھے، لیکن ان کے سوالوں کا جواب مشکل ہی سے دیتے تھے اور سخت بے قراری کی تپش میں کسی بات کا انتظار تھا۔ دوسرے دن ڈاک سے ایک خط آیا۔ خط پڑھتے ہی وہ زور سے چیخ پڑے اور اپنا سر پکڑ لیا۔ آننا اندرونیا خوف و دہشت کے مارے سناٹے میں رہ گئیں، لیکن بڑے میاں نے لپک کر اپنا ہیٹ اٹھایا، چھڑی سنبھالی اور گھر سے نکل گئے۔ یہ خط پرنس کا تھا۔ مختلف لفظوں میں روکھے پن اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے اخمنیف کو اطلاع دی تھی۔ وہ اپنے الفاظ کے بارے میں وہ کسی کے سامنے اپنے کو جواب دہ نہیں سمجھتا اور مقدمہ ہار جانے پر اگرچہ اسے اخمنیف سے بہت ہمدردی ہے، لیکن اس ہمدردی کے باوجود جس شخص کو مقدمے میں شکست ہوئی ہے اس کے لیے یہ معقول خیال نہیں کرتا کہ وہ اپنے حریف سے انتقامی کارروائی کے طور پر ڈویل کے چیلنج کا مجاز سمجھا جائے۔ اب رہا پبلک میں رسوائی یا تذلیل کا سوال جس کی دھمکی دی گئی ہے، تو اخمنیف صاحب سے عرض ہے کہ وہ اس کی مطلق فکر نہ کریں، کیونکہ کسی قسم کی کھلی توہین نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان کا خط افسران متعلقہ کی خدمت میں فوراً بھیج دیا جائے گا اور پولیس شروع سے ہی خبردار ہو کر بلا شبہ وہ اقدام کرے گی جو امن و انتظام برقرار رکھنے کے لیے مناسب ہے۔ خط ہاتھ میں لیے ہوئے اخمنیف فوراً پرنس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پرنس پھر مکان سے باہر تھا۔ بڑے میاں کو دربان سے پتہ چلا کہ شاید کاؤنٹ این کے ہاں گیا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف ہو لیے۔ کاؤنٹ کے خدمتکار نے انہیں زینے پر چڑھتے ہوئے روک دیا۔ ان کے غصے کا پارا تو بے حد چڑھا ہوا تھا اور بڑے میاں نے اس کے ایک چھڑی رسید کر دی۔ اس پر فوراً انہیں کس لیا گیا اور حویلی سے باہر کھینچ کر پولیس افسر کے حوالے کر دیا گیا، جس نے لے جا کر تھانے میں بند کر دیا۔ کاؤنٹ کو خبر ہوئی، پرنس وہاں ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے بوڑھے عیاش کاؤنٹ سے بیان کیا کہ یہ وہی اخمنیف ہے، اسی نتالیا نکولائنا کا باپ۔ پرنس بعض خاص قسم کی کارروائیوں میں کاؤنٹ کی خدمات خصوصی انجام دے چکا تھا، تو بزرگوار بڑے میاں یہ سن کر صرف مسکرا دیے اور واقعے کی کوئی خاص حیثیت نہ رہی۔ حکم صادر ہوا کہ اخمنیف کو حوالات سے رہا کر دیا جائے، لیکن رہائی کہیں جا کر تیسرے دن ہوئی، جب خود پرنس کا حکم ضرور ہوگا۔ اس میں انہیں اطلاع دی گئی کہ پرنس نے بذات خود کاؤنٹ صاحب سے منت کی کہ بڑے میاں کی خطا معاف کر دی جائے۔ بڑے میاں جب گھر واپس آئے تو جنون کے سے آثار تھے۔
آتے ہی وہ بستر پر گر پڑے اور گھنٹہ بھر تک بے حس و حرکت پڑے رہے۔ بالآخر وہ آدھے اٹھ کر بیٹھے اور آننا اندرونہ دہشت کے مارے دہل کر رہ گئیں جب شوہر نے علل اعلان کہا کہ انہوں نے بیٹی کو ہمیشہ کے لیے عاق کیا اور پدرانہ شفقت اور دعا سے ہمیشہ ہمیشہ کو محروم کر دیا۔ آننا اندرونہ بالکل سن ہو گئیں، لیکن بوڑھے شوہر کی مدد کرنا بھی ضروری تھا، اور اگرچہ خود ان کے ہوش و حواس بجانا تھے تاہم سارے دن اور قریب ساری رات ان کی خدمت کرتی رہیں۔ سر کو سرکے سے تر کر کے اس پر برف کی پوٹلی رکھتی رہیں۔ بڑے میاں کو تیز بخار تھا اور سرسامی حالت تھی۔ رات گئے 2 بجے کا عمل ہوگا جب میں ان سے رخصت ہو کر چلا، لیکن دوسرے دن صبح کو اخمنیف بستر سے اٹھے اور اسی روز میرے پاس آئے تاکہ نیلی کو بیٹی بنا کر لے جائیں۔ نیلی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں۔ اس واقعے نے انہیں بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا اور گھر واپس آتے ہی وہ بستر پر گر گئے۔ یہ ایسٹر کا آخری جمعہ تھا، یعنی وہ دن جب کاتیا اور نتاشا کی ملاقات ہونے والی تھی، اور جس کے ایک دن بعد الویشا اور کاتیا کو شہر پیٹرسبرگ سے باہر چلا جانا تھا۔ میں اس خاص ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ دن کو بہت سویرے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جبکہ اخمنیف ابھی آئے نہیں تھے اور نیلی پہلی بار میرے ہاں سے فرار نہ ہوئی تھی۔